الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج ستمبر 1970 کی 13 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النساء کی 45ویں آیت سے ہوتا ہے. 4/4 4/4 سابقہ آیات میں اس نظام کا ذکر تھا جو اس انقلاب عظیم کے نتیجے میں قائم ہونا تھا، جس کی دعوت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے چلے آ رہے تھے، اور جس کا نقطہ ماضی کا یہ تھا کہ اطاعت صرف خدا کے اکیلے خدا کے احکام و قوانین کی ہو سکتی ہے، اس کے سوا کسی اور کی اطاعت جائز نہیں ہے. یہ نظام ایک اجتماعی زندگی چاہتا ہے. ہر نظام اجتماعی زندگی چاہتا ہے. مذہب اور دین میں بنیادی فرق یہ ہے، مذہب یکسر انفرادی طے ہوتا ہے. ہر فرد اپنے اپنے طور پر گیان بیان، پوجا پاٹ، بندگی، ان چیزوں سے اپنی نجات کی فکر کرتا ہے. لیکن دین ایک اجتماعی نظام کا نام ہے جس میں ہر وہ قوت جو انسانیت کے راستے میں کھڑی ہو اسے ہٹایا جاتا ہے اور پوری نو انسانی کی فلاح و بہبود اور ترقی و صعود کے لیے کوشش کی جاتی ہے. اسے دین کہتے ہیں، اور دین کیونکہ اجتماعی نظام کا نام ہے اس لیے اس میں اجتماعات نہایت ضروری ہیں. بنیادی چیز ہی اس کی اجتماعات ہیں، اور یہ جو دین کے اجتماعات ہیں انہیں صلاۃ کی اصطلاح سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں مسلسل اور تاہم کسی کی اطاعت، کسی کا اتباع کرتے چلے جانا، کسی کے پیچھے پیچھے چلتے جانا. یہ صلاۃ کے جو اجتماعات ہیں وہ مذہب میں آ کے تو صرف پرستش، بندگی اور یہی چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں عبادت کا غلط مفہوم ذہن میں لاتا ہے. انفرادی طور پر مذہب میں تو یہ حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، لیکن دین میں ان اجتماعات کی بڑی اہمیت ہے. یہ منعقد اس لیے کیے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس چیز کا اقرار اور اعتراف کیا جائے کہ ہم جھکیں گے تو صرف ایک خدا کے قانون کے سامنے جھکیں گے، دنیا کی کسی طاقت کے سامنے ہمارا سر جھکے گا نہیں. یہ ہے وہ عملاً اعتراف اور وہ اعلان جو آپ کے یہاں صلاۃ میں کبھی رکوع اور کبھی سجود کی شکل میں مخصوص طور پر سامنے آتا ہے. لیکن یہ عمل مخصوص ایک روح کا مظہر ہے، اور وہ روح یہ ہے کہ جھکنا خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے جائز نہیں. دل میں ان آرزوؤں کو بیدار کرنا، ان کے بے ساختہ اظہار کے لیے یہ محسوس حرکات کا عمل میں آنا،
اور اس اقرار و اعتراف اور دل کے جھکاؤ اور آمادگی کے بعد پھر اگلی بات، اور یہ ہے وہ اگلی بات کہ جس کی تمہید تھی، یہ جو میں نے پہلے عرض کیا ہے، مذہب میں یہی تمہید مقصود بالذات بن جاتی ہے، یعنی اتنا ہی کچھ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں تو نماز میں، حتیٰ کہ مسجد میں تو اب دنیا کی کوئی بات بھی نہیں کی جا سکتی، وہ دنیا اور دین میں اس قدر آپ کے ہاں سنویت یا ڈوئلزم ہی نہیں، تفاوت ہو گیا ہے کہ مسجد میں دنیا کی کوئی بات نہیں کی جا سکتی، اور جس نے یہ صلاۃ کے اجتماعات فرض قرار دیے تھے، جس نے نظام کا رکن بنایا تھا ان اجتماعات کو، اس نے کہا یہ تھا 42/38 42/38 اس نے کہا تھا کہ یہ جماعت مومنین وہ ہے والذین استجابوا لربہم، وہ اپنے خدا کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اس مقصد کے لیے وہ اقاموا الصلاۃ، نظام صلاۃ کا قیام کرتے ہیں، اس کی اقامت کرتے ہیں، اسے قائم کرتے ہیں۔ یہ اجتماعات صلاۃ اسی نظام صلاۃ ہی کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ جب وہ نماز پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ چلتے ہیں، گھروں کو آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ تمہید ہے ایک اگلے آنے والے مقصد کے لیے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، اس لیے کہ ان کے باہمی مشاورت میں کیا ہوتے ہیں۔ یہ تو معاملات کو باہمی مشاورت سے طے کرنے کے لیے اجتماعات تھے، جن کا آغاز اور تمہید اس اعتراف و اعلان کے ساتھ ہوتا تھا کہ ہم اطاعت اس کے قانون قوانین کی کریں گے اور اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کہیں گے۔ ایاک نعبد، تیرے سوا کسی اور کی معصومیت ہم اختیار نہیں کریں۔ کتنا بڑا اعلان ہے عزیزان مان، بڑا ہی انقلاب آفرین اعلان۔ تیرے سوا کسی اور کی معصومیت اختیار نہیں کریں گے، اور اس کے بعد، اس اقرار کے بعد جو مشاورت ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ اسی محور کے گرد گھومے گی، وہ انہی حدود کے اندر رہے گی۔ وہ باہمی سوچا کیا جائے گا؟ سوچا یہ جائے گا کہ وہ عملی طریقے کیا اختیار کیے جائیں کہ دنیا میں سب سے پہلے ہماری کیفیت یہ ہو کہ ہم اس کے قوانین کے علاوہ کسی اور کی معصومیت اختیار نہ کریں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس دعوت کو ایسے بڑھائیں کہ پھر کوئی انسان نہ کسی دوسرے انسان کا معصوم رہے، نہ محتاج رہے۔ یہ ہے وہ عملی طریقے جن کے باہمی مشاورت سے طے کرنے کے لیے یہ اجتماعات صلاۃ منعقد ہوتے تھے۔ آج بھی اس غیر گزرے زمانے میں بھی جہاں تک وعظ کی حد تک کا تعلق ہے، وہاں تک ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ مسجد نبوی، اسی کے اندر عدالت قائم ہوتی تھی، وہی آپ کی سیکریٹریٹ تھی، وہیں باہر کی مملکتوں کے سفیر آتے تھے، وہیں مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے، وہیں اس گوشے میں مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا، اور یہاں تک بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ہستیوں کا ناچ ہوا تھا وہ بھی صحن مسجد میں ہوا تھا۔ آپ کے یہاں تو مسجد ایک ایسا کمیونٹی سینٹر تھا جو ملت سے متعلقہ تمام اجتماعی امور کے حل کرنے کے لیے ایک اجتماعی نظام کا مرکز قرار پایا تھا۔ اس کو مسجد کہتے تھے۔ جس مسجد میں اب آپ
اب دنیا کی کوئی بات کرنا بھی جائز نہ رہا، اس لیے کہ وہ جو تمہید تھی مقصود بذات ہو گئی اور وہ بھی ایک رسم سے آگے نہ بڑھی۔ جب بھی کسی سے آواز پیچھے سے آتی ہے کہ تیری نماز نہیں ہوئی، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تیرے ہاتھ یہاں کان کی لو کو نہیں چھوئے، تیرے ہاتھ سینے پہ نہیں بندھے گئے یا میرے ناک نہیں بندھے گئے، تیرے پاؤں میں اتنا فاصلہ نہیں تھا، سجدے میں فلاں حصہ جسم کا زمین کے اوپر نہیں لگا تھا۔ یہ چیزیں اس میں ہوں گی کہ جس سے نماز نہیں ہوئی، اور جو ان ارکان کو اس طرح سے پورا کر دے اس کی نماز ہو گئی۔ یہ ہو کیا گیا اسے کوئی نہیں پوچھتا، اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ وامرہم سورہ بینہم ومما رزقناہم ينفقون، یہ مقصد تھا۔ باہمی مشاورت سے معاملات طے ہونے سے اور رزق خداوندی کو کس طریق سے بانٹا جائے کہ دنیا میں کوئی ایک بھوکا باقی نہ رہے، اس مقصد کے لیے یہ نظام صلاۃ تھا آپ کا، یہ اجتماعات تھے صلاۃ کے۔ بہرحال یہ چیز تو شروع میں بھی میں جب اب صلاۃ آئی تھی تو عرض کر چکا تھا، جب آگے چل کے پھر نظام صلاۃ کی بات آئے گی اس وقت بھی میں تشریح کرتا چلا جاؤں گا۔ اس وقت تو میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ یہ آیت سامنے آ رہی ہے 45ویں، اس میں اس اجتماع میں شرکت کے لیے ایک معاشرتی بات کہی گئی ہے۔ قرآن کریم جہاں قلب و دماغ کی تطہیر اور پاکیزگی کے اوپر زور دیتا ہے، معاشرہ کے اندر انسانی جسم کی صفائی کے اوپر بھی بڑا زور دیتا ہے۔ صلاۃ کا اجتماع خاص طور پر آج کل برسات کے دنوں میں جب حبس ہو رہا ہو، ذرا کھڑے ہو کے بتائیے کسی اجتماع صلاۃ میں کسی جماعت کے اندر آپ دیکھیں گے اس وقت اس صفائی کی کتنی ضرورت ہے۔ حالانکہ یہ چیز ایک عام انسانی چیز ہے، لیکن قرآن کریم تو ان چیزوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ جسمانی صفائی، کپڑوں کی صفائی اس کو بھی بڑا ضروری قرار دیتا ہے کہ ایک اجتماع کے اندر بیٹھے ہوئے اگر وہاں تعفن کی ایک حیثیت ہو کہ آپ سارا وقت اسی کے اندر الجھے رہیں، آپ کا دماغ کنسنٹریٹ کیا کرے گا، فیصلے کیا صحیح کرے گا؟ اس لیے اس آیا میں اور اس کے بعد بھی آئیں گے اس قسم کی آیات جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس اجتماع میں شرکت کے لیے بدن کی صفائی نہایت ضروری ہے، کپڑوں کی صفائی بھی بڑی ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یہ یہاں اس سے نہیں زور مثبت سے کہ صلاۃ میں کس طرح سے کس حیثیت سے داخل ہو، بلکہ یہ ہے کہ ان حیثیتوں میں اجتماع صلاۃ کے اندر شرکت مت کرو۔ اس میں 2-3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، عام طور پہ اس کے معنی کیے جاتے ہیں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، وہ اس کا ایک مفہوم ہے۔ نشے کی حالت ہو، نیند کی حالت ہو، اونگ کی حالت ہو، اور اس سے آگے ایک اور حالت ہے قرآن نے بتائی۔ اس کی علت کافی بتا دی کہ ہم نے یہ جو کہا ہے اس حالت میں اجتماع میں شریک نہ ہو، تو اس سے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے حتیٰ تعلموا ما تقولون، تاکہ تمہیں یہ علم ہو، معلوم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو وہاں تو یہی چیز کہنے کی تھی کہ ان میں نیند میں ہی ایک عرب وہ یہ کہہ جائے گا کہ اس کا علم نہیں،
لیکن اس میں تو قرآن نے اس کی حکمت اور علت بتائی ہے، حتی تعلموا ما تقولون، کہا کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اور آج کل ہم جو نمازی جاتے ہیں ان میں سے کتنے ہوتے ہیں جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن نے سکارا کے معنی کیا دیے ہیں یہاں؟ جہالت کا نشہ تو اس میں سب سے پہلے آئے گا۔ شرط یہ پوری کرنی ہے حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں معلوم تو ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں شاید 90% یا اس سے بھی زیادہ نمازی ہمارے ہاں کے وہ ہوں گے جنہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں نماز میں۔ اب اس کے لیے تجویزیں تدبیریں ہوتی ہیں، ایک سال ٹیڑھی ہو، ہر سال اس کے بعد ٹیڑھی ہوتی ہے کہ صاحب امام پھر اردو میں بتا دیا کرے، کبھی تو یہ کہ اس میں نماز کی حالت نہیں، کبھی یہ کہ نہیں صاحب اس کے بعد صحیح، اس کے پہلے صحیح۔ اس میں یہ ہوتا کتنا لمبا چوڑا ہے نماز کے اندر کہ نمازی کے اوپر یہ شرط اتنی زیادہ گراں گزرے گی کہ شاید اس کا اس کو مفہوم یا ترجمہ معلوم نہ ہو۔ وہ دو چار ایک آدھ صورت، دو چار کلمے وہ تو جاتے رہے اسی طرح سے کہ انہیں کچھ علم نہ ہو۔ اب اس کے لیے یہ تجویزیں اور یہ تدبیریں کی جائے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی بنیاد جس چیز پہ ہے آپ کے دین کی، وہ ضابطہ حیات، وہ قرآن ہے۔ قرآن عربی زبان میں ہے۔ مسلمان کے لیے یہ فریضہ کیوں نہ ہو کہ وہ عربی زبان جانتا ہو تاکہ اس کی زبان میں قرآن کو آپ خود سمجھے۔ لیکن قرآن سے مسلمان کو دور ہٹانے کے لیے تو یہ سب کچھ کیا گیا۔ ناظرہ قرآن کے ثواب میں آپ دیکھیے صاحب جلدوں کی جلدیں، میری ناظرہ قرآن پہ دیا جاتا ہے۔ یہ بچے ہی نہیں جو ناظرہ پڑھتے ہیں، بڑے بڑے آپ کے ہاں کے جید حافظ جو ہیں سب میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ پورا قرآن ختم ہو رہا ہے ایک شبد میں، ایک کبینے میں۔ نہ قرآن پڑھنے والے کو پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ سننے والوں کو پتا کہ ہم کیا سن رہے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ حتی تعلموا ما تقولون، مت جاؤ صلاۃ کے اندر۔ یہی نہیں کہ یہ پرمیشن ہے کہ خیر جاؤ یا نہ جاؤ، قطعاً نہ جاؤ۔ ارے مقصد کیا ہے؟ ایسے الفاظ زبان سے ادا کرنا جن کے معنی تم نہیں جانتے، اور ثواب کے لیے تو پھر اور آگے ان کو پختہ سے پختہ کار کیا جاتا ہے۔ ناظرہ بھی نہ آتا ہو تو اس سے انگلیاں ہی پھیرتے رہتے۔ ضابطۂ قوانین دنیا میں جس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے آپ نے، یہ کیوں دور رکھا جا رہا ہے؟ یہ یوں ہی نہیں کہ بات ایک چلی آ رہی ہے، بڑی گہری سازش ہے۔ یہ برہمنیت ہے، یہ گپت ودیا ہے تاکہ تم محتاج رہو ہر معاملے کے اندر ان کے۔ مولوی صاحب سے جا کے پوچھو، قرآن اگر ہر ایک کے سامنے آ گیا تو یہ مضبوط پیشوائیت باقی نہیں رہ سکتی۔ اور قرآن سے دور رکھنے کا صورت انگار تو آدمی ہوتا ہی ہے، محنت سے بھی چراتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا کہ نہیں کوئی بات نہیں۔ قرآن کریم جو ہے نا یہ ثواب ہوتا ہے اصل میں، اس سے ایک ایک حرف سے 10 نیکیوں کا ثواب، الف لام میم آپ نے کہا 30 نیکیوں کا ثواب جو ہے یہ ہو گیا۔ اور پڑھتے رہیے اس کو ساری عمر۔ یہ کتاب ہے دنیا میں کوئی کتاب اتنی زیادہ نہیں پڑھی جاتی جتنی یہ پڑھی جاتی۔
اور کوئی کتاب اتنی مضمون نہیں، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو جس سے انسان پڑھ رہا ہو اور سمجھ نہ رہا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھیے، یہ نہیں کہ اس کی زبان سے واقف نہیں، اگر آپ کی قابلیت سے اس کی زبان ذرا اونچی ہے، ایک آدھ سفر پڑھ کے آپ رکھ دیں گے کہ ساتھ سمجھ نہیں میرے آپ، میرا اسٹینڈرڈ انگلش کا ایسا ہے نہیں۔ آپ نے اگر اسے سمجھنا ہے تو آپ کو پھر اپنا معیار قابلیت بلند کرنا پڑتا ہے، کرتے ہیں آپ، کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے۔ کسی کو یہ فکر نہیں کہ مسلمان بننے کے لیے بھی مجھے کچھ محنت کرنی پڑے گی، لیکن ضرورت کیا ہے؟ جب اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ اس کو نادرا پڑھ لیجیے تو امتحان میں تب بھی پاس ہو جائیں گے، آپ مت ماری ہو جائیں گے۔ یہ تجوید القرآن کے اور ناظرہ قرآن پڑھانے کے مدرسے کھلتے چلے جاتے ہیں، پڑھاتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دور رکھو ان کو قرآن کے معانی سمجھنے، وہ اس اجتماع میں شرکت کی اجازت نہیں دیتا، حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ تمہیں معلوم نہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات آئی، وہ جو میں نے عرض کیا تھا جسمانی صفائی کی بات، ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، حالت جنابت کے بعد مباشرت جسے کہتے ہیں۔ قرآن کا بھی انداز یہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اشاروں اور کنایوں میں بیان کرتا ہے، ایسے ہی بیان کرنا چاہیے۔ میں بھی اسی طرح سے ہی بیان کرتا ہوں آگے چلا جاؤں گا۔ حالت جنابت کے بعد حتی تغتسلوا، عورت سے جو تم نہا نہ رہو، درمیان میں ایک چیز ہے اللہ عابری سبیل، ہاں مگر یہ ہے کہ اس اجتماع میں شرکت تو تم نے نہیں کرنی، یوں ہی گزر جانا ہے تو خیر اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ تم اس حالت میں گزر جاؤ۔ تو جو اجتماعات ایسے تھے کہ جن میں بیٹھنا بھی تھا، شریک بھی ہونا تھا، آنا جانا بھی تھا، اس میں خود قرآن نے یہ بات بتا دی۔ ایک تو یہ چیز ہوگی، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، وہاں تو یہ تھا نا کہ غسل کرو، پانی ہوگا تو غسل کیا جائے گا، پانی نہیں ہے۔ یا پہلی چیز یہ کہ پانی ہے، مریض ایسا ہے جس سے پانی کے استعمال سے کچھ نقصان کا اندیشہ ہے، کتنی جزیات تک پہنچتا ہے قرآن، کہتا اگر یہ صورت ہے تو پھر غسل نہ کرو، یا پانی نہیں ہے کسی جگہ اور کیفیت تمہاری یہ ہے کہ تم رفع حاجت کے بعد آئے ہو، یا وہی پہلی چیز ملامست کی ہے عورت سے اور پانی ہے نہیں، تو اس صورت میں ایک تو یہ ہے کہ جہاں جہاں کچھ یہ غلاظت لگی ہوئی ہو جسم کے اوپر، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہ جو ہمارے یہاں لفظ ہے نا تیمم کر لو، ایسا نظر آتا ہے کہ وہ ایک تیمم، لفظ تیمم کے یہ معنی ہے کہ جو کیا جاتا ہے، تیمم کے معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا کسی چیز کا، قصد کرنا کسی چیز کا۔ یہ چیز جو ہے کہ تمہارا نیت اور قصد ہے اس چیز کی، اجتماعات میں شرکت کی، تو اس کے لیے کیا کرو؟ صاف سی مٹی لو، اس مٹی سے یہ غلاظت جو ہے اس کو صاف کرو۔ اب یہ جو منہ ہاتھ دھونا تھا جسے وضو کہتے ہیں، یہ آیاتی ہے، کیا پانی تو ہے نہیں، اس کے لیے کیا کرو؟ کچھ گھروں میں باہر پڑا ہوا ہوگا، کچھ پسینہ آیا ہوا ہوگا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو پوچھ لیا کرو،
یہ نہیں مٹی مان لیا کرو. نفع کے معنی پوچھ لینا ہوتا ہے. نرسنگ سے کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے تم کو ذرا گرد و غبار کو جھاڑ لیا, پسینہ آیا ہوا ہے, کپڑے سے پوچھ لیا, پانی تو نہیں ہے. یہ کیفیت پیدا کر لیا کرو. ان اللہ کان عفوا غفورا. ان قوانین کا دینے والا یہ نہیں کہ ذرا سی چھوٹی چھوٹی سی بات ہے اور اس کے اوپر تمہارا پلہ پکڑ کے بیٹھ جائے. یہ بڑا عجیب لفظ ہے عفو. اس کی کشادہ نگری ایسی ہے کہ ان چیزوں میں وہ آگے گزر جاتا ہے. کوئی بات نہیں, پانی نہیں, پانی کے استعمال سے کچھ ضرر پہنچتا ہے, آگے گزر گیا. غفوراً, اور یہ ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے جو کمی آنی تھی اس کو وہ پورا کر دے گا. اس لیے کہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی, نیت تم نے یہ کر لی ہے اس چیز کی, اور جو کچھ ممکن ہے تمہارے لیے وہ بھی تم نے کر لیا ہے. اگرچہ وہ چیز پورے طور پہ ہو نہیں پائی, لیکن اس کے باوجود یہ مقصد پورا اس سے ہو جائے گا. لیکن ان شرطوں کے ساتھ ہے کہ پانی نہ ملے گا تکلیف ہو. اجتماع فراد درمیان میں لا کے بات نہیں آ گئی جہاں سے بات کری تھی. وہ 41ویں صورت میں یہ جو مخالف تھے اس نظام کے, ان کے ساتھ ایک ٹکراؤ تھا. اس ٹکراؤ کی صورت میں پھر انہیں کو سامنے لایا ہے, اور یہ تھے جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے. یہودی سب سے زیادہ اس میں مخالفت کرتے ہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ. ذرا دیکھنا ان لوگوں کو. قرآن نے یہاں کہا ہے اوتوا نصیبا من الکتاب. الکتاب مکمل ضابطۂ حیات, یہ تو قرآن کریم کے اندر آنا تھا. اس سے پہلے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام آئے, مختلف اقوام کو انہوں نے ہدایات دی, اپنے اپنے زمانے اپنے اپنے حالات کے مطابق. بنیاد اصل تو دین کی وہی تھی جو حضرت نوح کے زمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل چلی آئی. دین کی اصل و قاعد تو وہی رہی. جہاں تک احکام کا تعلق تھا وہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق تھوڑے تھوڑے ملتے رہے. نصیب من الکتاب, اس ضابطۂ قانون الکتاب کا کچھ حصہ جن کو دیا گیا ہے, مکمل نہیں. یہ تکمیل دین آج کا استعمال دین جسے کہا ہے, اکملت لکم دینکم. یہی دین جو چلا آ رہا تھا اس کی تکمیل قرآن کریم میں آتا ہے. پہلے جن جن کو ملا اس کا کچھ حصہ ملتا گیا. انہیں یہ دیا گیا تھا, ان کی کیفیت یہ ہے کہ یشترون الضلالہ, یہ ہدایت اور صحیح رہنمائی اسے بیچتے ہیں اور اس کی قیمت میں گمراہی خریدتے ہیں. یہ باتیں بہت دفعہ آ چکی ہیں, آگے چلنا چاہیے. خود یہ کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہے کہ تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ. اپنے طور پہ خود کرتے ہو تو جاؤ کرو, ہم تمہیں دعوت دیں گے, لیکن ہر غلط راستے پر چلنے والے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ باقی لوگ بھی غلط راستے کے اوپر چلیں تاکہ اسے مطمئن کرنے والا کوئی نہ ہو. وہ جو پہلی آیتوں میں آیا تھا کہ خود کیفیت ہے کہ جب حلول سب کچھ سمیٹ کے اپنے پاس رکھتے ہیں, سمیٹ کے چلے جاتے ہیں, اور اب اس سے خیال آتا ہے کہ یہ معاشرے والے یہ بات کہیں گے کہ صاحب یہ تو بڑی بری بات ہے, یہ جو کر رہا ہے نکل ہو جاؤں گا. اس کے بعد یہ کہ قانون اس قسم کا بنا دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ سمیٹ لینا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. قانون یہ بنا دیتے ہیں کہ اسلام نے زمین, دولت, موٹریں, محلات, ان چیزوں کی ذاتی ملکیت پر کوئی حد نہیں کی, شرعاً یہ جائز ہے. تو ہم کہتے ہیں پھر قانون ایسا بنا دیتے ہیں.
تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ صاحب یہ کیا ہے جو دودھ کپور کے سب کچھ لیے جا رہے ہیں. اسی طرح سے یہ کہا کہ غلط راستے پر چلنے والا خود ہی غلط راستے پر نہیں چلتا. تو نیکو بننے سے بچنے کے لیے چاہتا یہ ہے کہ سارے ٹکڑے ہو جائیں. یہی ان کی خواہش ہے کہ تم بھی ان کی طرح سے صحیح راستہ چھوڑ کے غلط راستوں کے اوپر چل نکلے. واللہ عالم بأعدائکم، بڑے سخت دشمن ہیں تمہارے، خدا جانتا ہے انہیں اتنے بڑے تمہارے دشمن ہیں. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، کسی کی بات نہ سنی. وہ کافی ہے تمہاری دوست داری کے لیے، وہ کافی ہے تمہاری مدد کے لیے. لہٰذا اس خیال سے کہ ان کو بگاڑ کے ہمارا نقصان ہو جائے گا سواری نہیں ہے. آپ کے راستے میں سوار اور بگاڑ کا تو معیاری میں ایک ہوتا ہے. جو آپ کی تائید کرتا ہے وہ تمہارا ساتھی ہے، جو اس کی مخالفت کرتا ہے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں. اور اس بگاڑ کی تو حد وہ ہے کہ جسے مولانا محمد علی جوہر مرحوم نے بڑے بے باک انسان تھے، بڑے ضرورت مند انسان، واقعہ زندگی بھی اپنی ان کی یہ تھی جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اس میں تو دو عالم سے خفا ہے مطلب توحید والا وہ بھی یہ کرتا ہے. لیکن اس کے لیے بڑے انقلابی ضرورت کی ضرورت ہوتی ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، کتنی عظیم آیتیں ہیں. ڈرنے کی بات کیا ہے ان سے؟ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ. ان کی تو پس ذہنیت جہاں تک آ پہنچی ہوئی ہے کہ ان کو اگر کوئی چیز دی جاتی ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے، ان کے پاس کوئی الفاظ ایسے ہیں اس طرح باہر جا کے بیان کریں گے کہ وہ الفاظ کو ان کے موقع محل سے جدا کر کے الگ کر کے کہیں اور دے جائے، مطلب بھی کچھ اور ہو جائے. یہ پستے نیت ہے. دشمن بھی ایک بلند اہمیت کا ہوتا ہے، وہ یہ کچھ نہیں کرتا، درندے سے کچھ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا. اس کے مسلطوں کے تقاضے سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ زندگی کی ضروریات کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایک ضرورت آخری لینے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں یہ جو پس سطح کے اوپر آ جاتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ یوں نہیں مخالفت کرتے، ہماری باتیں الٹ پلٹ کر باہر بات بیان کریں گے. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَأَيْنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ. باتیں کریں گے تو اس طرح سے زبان کو مروڑ توڑ کر کہ الفاظ کچھ ہوں نکلے کچھ، یعنی کتنی سخت ذہنیت ہے، کتنی تنگ نظر ہے، بناوٹ ہے، کمیونگی ہے. یہ سب تک پہنچے ہوئے ہیں. بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ سنینا بات ہے، ہم نے سنا ہم عطایت کریں گے، نہیں. وہ عطانا کا جو لفظ ہے اس کو ذرا سا بگاڑ کر اچھا نہ کہہ دیں گے، چپکے سے یوں پتا نہ چلے ہم نے سنا اور ہم مانیں گے نہیں. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، ہم تو سنتے چلے جائیں گے لیکن عطایت کسی بات کی نہیں کریں. تو سنتا رہے جو کچھ ہم کہیں گے، ہم تمہاری کچھ نہیں سنیں گے. ورائے نا بات تمہاری اس وقت مانیں گے جب ہماری کچھ رعایت کرو. سودے بازی ہو رہی ہے حق کے ساتھ، اس صورت میں ہم تمہاری بات سنیں گے اور مانیں گے. زبان کو موڑ توڑ کے باتیں کریں. قرآن نے اسی لیے دوسری جگہ کہا ہے جماعت مومنین سے قول قولا سدیدا،
بات کرو تو ایسی صاف واضح پختہ نکلی ہوئی جیسے سامنے تمہارے ہموار دیوار کھڑی ہو، ذرا سی کہیں کبھی نظر نہ آئے تو ایسی بات کرو. ظلمانی بات کی کیا بات، اور دور حاضرہ کی سیاست کا راز ہی اس میں ہے کہ کبھی صاف بات نہ کرو. جو آج بیان دو کل ہی یہ کہو کہ یہ میرا مطلب تھا ہی نہیں تھا. عجیب قسم کے دور میں ہم آئے، اصطلاحات ان کو دو مبہم، کبھی ان کا مقصد واضح کر کے نہ بتاؤ. اسلامی نظام پر کبھی نہ بتائے اسلامی نظام ہوتا کیا ہے. اقامت ہوتی شریعت حق، اسلامی نظام، اسلامی قوانین. ادھر سے اگر معاشیت آئی ہے ہمارے یہاں تو اس میں بھی بہانی امام ہے، سوشلزم، اسلامی سوشلزم، محمدی مساوات، قرآنی نظام. تو تم بتاؤ تو صحیح کسی کو کہ یہ کیا ہوتا ہے. بتانے میں کمٹمنٹ ہو جاتی. قرآن قولوا قولا سدیدا کہتا ہے، صاف واضح نکلی ہوئی بات، دو ٹوک، کبھی زمانی بات نہیں کرتی. یہ کچھ کہو وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ. تو سیدھی طرح سے تم کہو ہم نے سنا، ہم اطاعت کریں گے، ہماری بات سنیے اور ہماری طرف نگاہ التفات رکھیے. شریفوں کی طرح، بڑے مانسوں کی طرح صاف صاف سیدھی سیدھی بات کرو تم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا. تمہارے لیے تمہاری ہی مضبوطی کا باعث یہ بنتا. وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ. قرآن اس کو کفر قرار دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دل کی گھٹن اس میں ہوتی ہے، لڑائی اور تمیزی اس میں ہوتی ہے. یہ کفر ہے. نتیجہ اس کا کیا؟ وہ جو صاف بات کرنے کی جتنی خوشگواریاں آنے تھیں ان سے تم محروم ہو جاتے. لعنت کے معنی ہوتا ہے اچھی چیزوں سے محروم ہو جانا. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. کہا جن کی ذہنیت ایسی ہو چکی ہو یہ ایمان کے رہیں گے. اور واقعی اہل کتاب میں سے آپ دیکھیے بہت کم تھے یوں کے گنے جانے والے جو ایمان لائے تھے. یہ لوگ ایمان نہیں لائے. دین کو چھوڑ کے جو بھی مذہب کی سطح پہ آ جاتا ہے وہ دین کی طرف نہیں آتا. دین کی طرف وہ تو آ سکتا ہے کہ جو پہلے سے کسی مذہب کا قائل نہ ہو. داہریہ اگر اسلام قبول کرے گا تو وہ تو دین کے اوپر آ جائے گا. مذہب پرست جنہیں صاحب کتاب، جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، وہ دین کی طرف کبھی نہیں آتا. اس لیے کہ دین کی طرف آنے کے لیے اولی شرط نہیں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. ہر غیر خداوندی یہ تصور، عقیدہ، نظریہ، عمل، رسم سے پہلے انکار کر. لا الہ لا الہ لا الہ. جب یہ سلیٹ دھل جائے تو اس کے بعد پھر آگے پھر ایمان باللہ آتا ہے. یہ لکھی ہوئی سلیٹ کے اوپر نہیں لکھا جاتا. یہ بڑا غیور ہے، یہ گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے کہ پہلے اس کو نکالو، یہ جو اندر بیٹھا ہوا پھر وہ داخل ہوتا ہے. اس لیے یہ کہا کہ بھلا جو میں اللہ قلیلا. یہ لوگ جو کسی چیز کو صحیح دین اور حق سمجھے ہوئے ہیں، مذہب کو اور رسومات کو، یہ اس قسم کے انقلابی پروگرام کے اوپر کیسے آئیں گے؟ یہ نہیں آئیں گے. اور اہل کتاب نے کبھی بھی اسلام کو قبول نہیں کی. اور یہی وجہ ہے جو آج آپ کو اتنی دشواری پیش آ رہی ہے. آواز اتنی بلند ہو رہی ہے جتنی شاید اس سے پیش کبھی کسی دور میں نہیں ہوگی. اسلام 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 کے کالم میں اپنے آپ کو ڈھال لو، اسلام کے مطابق زندگی بنا لو، اسلامی نظام قائم کرو. ہر شخص یہ کہتا چلا آ رہا ہے
اور اس کے بعد کیفیت یہ کہ جہاں کھڑے تھے گھڑی کے گھڑی کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہو رہی. یہ کیا ہے؟ ہم اس سطح پہ ہیں جہاں اہل کتاب کہ جو کچھ ہمارے یہاں ہوتا چلا آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، دین ان کے سامنے آنا ہی نہ تھا. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا. اے اہل کتاب، ایمان لاؤ اس کے اوپر. پہلے بھی کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ قرآن کی اصطلاح جو ہے نا مصدقا لما معکم، اس کے غلط مفہوم میں بڑی پیچیدگیاں پیدا کر دی. ہم نے اس کا مفہوم یہ لیا اور لوگوں کو بھی یہ بتایا جو تصدیق کرتا ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہے. تو وہ اہل کتاب یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ جب تمہارا قرآن تصدیق کرتا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے تو پھر ہم اس پہ ایمان کیوں لائیں؟ وہ جس کی تصدیق کرتا ہے اس پہ تو ہم ایمان لائے ہوئے ہیں. بڑا معقول اعتراض ہے. اور پھر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن کریم شروع سے آخر تک ان کو نکالتا چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم نے تعریف کر دی اپنی کتابوں کی، وہ کہتا ہے تمہارے پاس وہ نہیں ہے جو تمہارے نبی کو ہم نے دی تھی کتابیں، اور اس کے باوجود ہم ان سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. تو کیا یہ جھوٹ کی تصدیق کرتا ہے؟ معاذ اللہ محرف کی تصدیق کرتا ہے. یہ تصدیق کرتا ہے. وہ اردو زبان میں جو استعمال ہے وہ ہم نے وہ دے دی. تصدیق سے میں نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے نا، ذرا اس سے تصدیق کرا لائیے جی اس کی. تصدیق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مقدس کے یہ معنی نہیں. اس کے معنی ہے کہ وہ جو دعوی تم کر رہے ہو لیکن وہ پورے نہیں ہو رہے، اس کو یہ سچ کر کے دکھانے والا ہے. مقدس کے معنی ہوتا ہے کسی کے دعوے کو سچ کر کے دکھا دینا. تم دعوے تو کرتے ہو لیکن دعویٰ تمہارا تو سچ ہو کے سامنے آتا نہیں. ان کے بھی دعوی یہ تھے تیری مرضی پوری ہو، جو تیری حکومت آسمانوں پہ ہے وہ زمین کے اوپر ہو. یہ دعوی تھے ان لوگوں کے، پورے نہیں ہو رہے. اس دعوی کے لیے وہ انتظار کرتے تھے کسی آنے والے کا. اس نے کہا یہ تھا کہ جو تم دعوے کرتے ہو اور پورے نہیں ہو رہے تم سے، اس لیے کہ تمہارے پاس تو دین اپنی اپنی شکل میں نہیں رہا. یہ آیا ہے یہ قرآن اور قرآن کا لانے والا جو سچ کر دکھائے گا تمہارے دعوی کو، کیونکہ وہ مبنی ہے دین پر. اب یہ وہی چیز آگے جو میں نے عرض کیا تھا کہ جسے ہم ہمیشہ قیامت تک اٹھا رکھتے ہیں. یہاں کا انقرار تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ والذین معہ کے مقدس ہاتھوں سے متشکل ہوا تھا. من قبل ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا. قبل اس سے کہ تمہارے یہاں کے جو بڑے بڑے سردار واقع ہوئے ہیں ان کے چہرے مسخ ہو جائے، پیڑ سے کھا کے میدان سے وہ بھاگ جائے. آپ دیکھیے کہ ان یہودیوں کے ساتھ ہوا کیا. جب یہ مسلمان مکے میں آئے ہیں، مدینے میں آئے ہیں ہجرت کر کے، مظلوم بےکس ناتواں کی ایک قوم، اور یہودی یہاں کے فی الواقع ہی اقتدار. اس وقت ان سے یہ کچھ کہا جا رہا تھا وہ مذاق کرتے کہ ذرہ ناچیز و تعمیر بیابانے نگر. تو دعوے ان کے دیکھیے روٹی کھانے کو نہیں ملتی. چند سال کے عرصے کے اندر مدینے سے نکلے قیادت بنا بنی ہوئی، وہاں سے بھی جس ذلت و خواری کے ساتھ نکلے ہیں تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کرتی. پورے ملک سے ملک بدل کر دیا گیا. سچائیاں جب آتی ہیں تو وہ تو پوچھو نا کتنی قوتیں اپنے اندر رکھتی ہیں عزیزہ نے. اور دانا ہم کما دانا اصحاب السبت.
یا یہ معلوم رہ جائے ان خوشگواریوں سے جیسے کہ اس سے پیشتر تم خود جانتے ہو کہ تمہارے اصحاب سبق کے ساتھ کیا ہوا تھا. میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ اصحاب سبق کی کیا چیز تھی. یوں مختصر الفاظ میں یہ کر دوں کہ جب قانون سیکھنی قوم میں عام ہو جاتی ہے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں قانون کی ہوتی ہیں ان کو توڑنے کے راستے بھی تلاش کرتا رہتا ہے. یہ ہمارے ہاں جو ہفتے میں 2 دن کا ناغہ ہوتا ہے گوشت کا، یہ ایک معاشرے کی چیز ہے، معاشرے کے فائدے کی چیز ہے، لیکن قوم میں قانون سیکھنے کا رجحان اتنا ہو گیا ہے کہ یہ 2 دن کے ناغے میں اول تو وہ جن کے یہاں فریج ہوتے ہیں وہ سوموار کو ہی اتنا لے جاتے ہیں کہ جمعرات تک چلتا ہے. حالانکہ آپ کو شاید یاد ہوگا وہ واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کباب کے دکان کے اپنے چچا بھائی کو یہ دیکھا تھا کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ گوشت لے رہا تھا، ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے تمہارے ہمسائے کو بھی گوشت کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ تمہارے پاس پیسے زیادہ ہیں تو دکان خرید کے دے گا. حالانکہ چوری تو نہیں کر رہا تھا. خریداری کی چیز میں بھی انہوں نے کہا کہ اس مفادات کو یاد رکھو کہ ہر ایک کے حصے میں آئے. دیکھتے ہیں کہاں تک نگاہیں جاتی تھی ان لوگوں کی. تو اول تو وہ اتنا خرید لیتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو وہ عام ہے نا کہ باہر کا دروازہ بند پچھلا دروازہ کھلا، اور جیسے رمضان کا احترام ہوا کرتا. یہ کیا چیز ہے؟ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کیوں ہیں؟ قانون سیکھنے کی عادت جب قوم میں پڑ جائے تو قانون کی اطاعت ان کے اوپر بڑی ہی بات گزرتی ہے. بائیں ہاتھ تو جانے کی بات کیوں نہ ہو جاتا. میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ سیدھی سی چیز ہے، چیز کی دس تمہارا ہی بھلا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو چراہے پہ جا کے اگر وہ دائیں طرف جانے سے کوئی ایک پاؤں سائیکل کا کام اگر لگانا پڑے اور دور سے دیکھے کہ وہ ٹریفک والا ہے نہیں تو جہاں پان کے سیٹی بجاتا ہے دائیں کی طرف جاتا ہے خود ہوتا ہے اور کنا سال کر لیا انہیں. کیا کیا ہے؟ قانون سیکھنے کی عادت کو پورا کیا، لگ بھگ ملتی ہے پھر قوم کو قانون سیکھنے میں. اور یہ چیز تھی عزیزان مان جو اس قوم کو 2 سال سے میں مسلسل کہہ رہا تھا. جب یہ جشن منا رہے تھے قانون سیکھنیوں کا ان سے میں کہہ رہا تھا کہ قوم کو یہ عادت نہ ڈالو. قوم کو جب قانون سیکھنے کی عادت پڑتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا قانون افراد کا ہے. آج ان کے خلاف تم یہ کچھ کر رہے ہو، کل تمہارے خلاف یہی کچھ قوم کرے گی. قوم کو قانون کا احترام سکھاؤ. جو سبق کی بات اتنی سی تھی، کہا یہ تھا کہ ایک دن لاوا کرنا ہے تم. بات کون سی تھی؟ قیامت گزرتی، مچھلیاں نہیں پکڑنی، ایک دن لاوا کرنا. وہ جتنا کچھ یہ ہم کر رہے ہیں وہ اسی قسم کی ٹوٹیاں جو نکل گئی وہ یہ تو کیا کرتے تھے. اس کے بعد قرآن نے کہا کہ یہ ذہنیت ہو چکی ہے اس قوم. میں نے جو عرض کیا تھا عزیزان من کہ ہم اہل کتاب کی سطح پہ آ چکے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کیسے نال بنال ہم چل رہے ہیں ان کے پیچھے. کیا صاحب سب کم نہیں؟ تو کیا پھر وہ جو اس نے قرآن نے کہا تھا کہ محروم رہ جاؤ گے زندگی کی خوشگواریوں سے، آج تک سب میں سے رو نہیں رہا.